الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى. صدق الله مولانا العلي العظيم. اللہ نے میرے اور آپ کی ہدایت کے لیے اور اپنے عذاب سے بچانے کے لیے گزشتہ آیات میں ارشاد فرمایا تھا، سبح اسم ربک الاعلی، اپنے عالی شان بلند و بالا پروردگار کی تسبیح اور تقدیس میں لگے رہا کرو۔ اللہ نے ہمیں اور آپ کو اپنی ناراضگی سے بچانے کے لیے، اگر کہا جائے کہ کوئی کمزور پہلو نہیں رکھا ہے، میری اور آپ کی ہدایت کے لیے اللہ نے قرآن نازل فرمایا۔ قرآن کو سمجھانے والا اپنا حبیب اور اپنا محبوب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں بھیجا، اور آپ کی تڑپ، آپ کی کڑھن یہ رہتی تھی کہ جو ذمہ داری میرے اوپر ڈالی گئی ہے اور جو امانت میرے سپرد کی گئی ہے، میں اس کو کما حقہ پہنچانے والا بن جاؤں۔ اس لیے آپ یہ بار اپنے اوپر بہت محسوس کرتے تھے۔ چنانچہ جب اللہ کے نبی کے اوپر وحی اترتی تھی، آپ ان آیات کو بار بار دہراتے رہتے تھے، جلدی پڑھتے رہتے تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ فرشتہ پہنچا کر چلا جائے اور میں وہ بار امانت، یعنی امانت کا بوجھ جو ذمہ داری ہے میری، وہ میں ادا نہ کر پاؤں، اور کہیں ایسا نہ ہو کہ قرآن کریم کی کوئی آیت میری زبان سے بھول جائے یا مجھے اچھی طرح یاد نہ رہے۔ لہذا کوئی حرف یا جملہ نہ بھول جائیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اس کو بار بار دہراتے رہتے تھے۔ اللہ نے فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے دل میں جو خطرہ آ رہا ہے کہ آپ بھول جائیں گے اور کچھ یاد نہ رہے، یا آپ اگر بھولیں نہ تو کم سے کم اس کی اشاعت میں فرق نہ آ جائے، ہم اللہ آپ سے وعدہ کرتے ہیں، سنقرئک فلا تنسا، ہم قرآن آپ کو پڑھا دیا کریں گے، پھر آپ بھولیں گے نہیں۔ اللہ کا وعدہ ہے، یاد کرانے کی بھی ذمہ داری اللہ نے لی ہے، پڑھانے کی بھی ذمہ داری اللہ نے لی ہے۔ آگے فرمایا کہ الا ما شاء اللہ، ہاں اللہ تعالیٰ کو ہی اگر بھلانا منظور ہوا تو جس قدر چاہے گا اتنا بھلا دے گا، لیکن یاد رکھیں یہ بھلانا بھی اللہ کی مصلحت کے موافق ہوگا۔ کیوں؟ انہ یعلم الجہر وما یخفی، یعنی اللہ تعالیٰ ہر ظاہری اور چھپی ہوئی بات کو جانتا ہے۔ چنانچہ اگر کچھ بھلانا، یا اگر آپ سمجھیں کہ کوئی لفظ رہ گیا
تو یہ سمجھیں کہ وہ اللہ کی مصلحت کے موافق رہا ہے، اللہ نے بلایا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا، دو وعدے فرمائے کہ قرآن کو پڑھانا بھی ہماری ذمہ داری ہے، یاد کرانا بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے آپ امت میں ہر جگہ دیکھیں گے کہ بکثرت حفاظ موجود ہیں، یہاں تک کہ چھوٹے چھوٹے بچے، عورتیں، بچیاں پورے قرآن کریم کی حافظ ہیں کہ اگر دنیا سے خدا نخواستہ قرآن کریم کے نسخوں کو ختم کر دیا بھی جائے تو کچھ پرواہ نہیں، ایک حافظ بچہ کھڑے ہو کر بغیر زبر زیر کی غلطی ہوئے بغیر قرآن کریم لکھوانے پر قدرت رکھتا ہے۔ لہذا اللہ نے جو اپنے حبیب سے فرمایا ہے اور جو بشارت دی ہے، فَلَا تَنْسَا، آپ قرآن کو بھولیں گے نہیں، وہ بشارت الحمدللہ اب تک جلوہ گر ہے۔ آپ اگر دوسری اقوام سے اور دوسری اقوام کی مذہبی کتابوں سے اول تو مقابلہ ہی کوئی نہیں، لیکن اگر آپ کبھی سوچیں تو دنیا میں کوئی آپ کو وید کا اس طرح سے حافظ نہیں ملے گا جس طرح اللہ نے قرآن کی حفاظت فرمائی ہے۔ نہ انجیل کا ملے گا، نہ توریت کا ملے گا، نہ زبور کا ملے گا۔ یہ صرف وعدہ اللہ نے اپنے مقدس کلام کا اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا ہے کہ میں اس قرآن کو پڑھواؤں گا بھی، اور دنیا سے کوئی اس کو آپ کے نہ تو آپ بھولیں گے نہ کوئی بھولے گا۔ اور ایک حکم آج کی ان آیات میں یہ ہے، ہاں اگر بھلانا اللہ چاہے تو وہ اللہ کی حکمت کے موافق ہوگا۔ ایک حکم یہ ہے، دوسری بشارت یہ ہے کہ وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَى۔ دیکھیے قرآن اللہ نے عطا فرمایا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس کو آپ بالکل بار محسوس نہ کریں، آپ امانت داری کے ساتھ ادا کر رہے ہیں۔ اور دوسرا حکم یہ ہے کہ جو شریعت اللہ نے آپ کو دی ہے، جس طرح قرآن کا یاد کرا دیا جانا یہ آسان ہے، یاد ہو جانا انسانوں کے لیے اللہ نے آسان کر دیا، اسی طرح اللہ فرماتے ہیں وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَى، ہم اس آسان شریعت کے حکم پر چلنے کے لیے آپ کو سہولت دیں گے۔ اگر میں کہوں کہ آج کے سبق میں، آج کی قرآن کریم کی ان آیتوں میں دو سبق ہیں، یعنی قرآن کا سمجھنا بھی آسان ہو گیا، اور اللہ نے دوسرا وعدہ یہ فرمایا کہ قرآن جو کہ شریعت ہے اس پر عمل کرنا بھی آسان ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ نجات کا راستے کو اللہ نے مشکل نہیں بنایا، محال نہیں بنایا۔ جیسا کہ آپ دیکھیں دیگر مذاہب سے اگر تقابل کیا جائے تو کوئی بتوں کے نام پر اپنی اولاد کو قربان کرنا یہ نجات کا سبب سمجھتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا دیگر مذاہب کے پیشواؤں کے بارے میں کہ وہ ننگے رہنے کو اپنی نجات کا سبب سمجھتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا دیگر مذاہب میں کہ کوئی بھوکا پیاسا رہنے کو نجات کا سبب بنتا ہے، نجات کا سبب سمجھتا ہے، لیکن اللہ نے فرمایا وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَى، ہم نے آسان شریعت کے لیے آپ کو آسانیاں دی ہیں۔ دیکھیے جینے کو اللہ نے بڑا آسان بنایا، اور پھر شریعت پر عمل کرنے کو اللہ نے مشکل نہیں بنایا ہے، اور نجات کو اللہ نے مشکل نہیں بنایا ہے۔ ہاں یہ کہ ہم کسی حکم کو نہ کرنے کی وجہ سے مشکل سمجھ لیں تو وہ قصور ہمارا ہے۔ اللہ نے وعدہ فرمایا ہے کہ میں نے شریعت کو مشکل نہیں بنایا ہے، بلکہ ہمارے تمام احکام
جینے کا سلیقہ یا زندگی گزارنے کے اصول یہ عین فطرت کے موافق ہیں۔ اللہ نے شریعت کو ہماری فطرت کے خلاف نہیں بنایا ہے۔ جو فطری تقاضے ہیں اللہ نے شریعت کو انہی فطری تقاضوں کے مطابق بنایا ہے۔ آج کی آیت میں اللہ نے یہی وعدہ فرمایا ہے کہ دیکھو قرآن پڑھنا بھی آسان ہے، سمجھنا بھی آسان ہے، اور قرآن پر عمل کرنا بھی آسان ہے۔ یہ دو بشارتیں آج کی ان آیات میں اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے دی اور آپ کے واسطے سے تمام امت کو عطا فرمائی ہیں۔ چنانچہ اللہ وعدہ فرماتے ہیں سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسَى۔ میں نے کل بتایا تھا کہ اسی مضمون کی وجہ سے اللہ کے نبی کو یہ صورت اتنی پسند تھی کہ آپ جمعے کی نماز میں جب عام مجمع زیادہ مجمع ہوتا تھا اس وقت پہلی رکعت میں تلاوت فرماتے، عیدین میں تلاوت فرماتے، اور روزانہ وتر کی پہلی رکعت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی مضمون کی وجہ سے وتر کی پہلی رکعت میں اس سورۃ الاعلیٰ کو پڑھا فرمایا کرتے تھے۔ اللہ نے اس میں یہ بشارت دی ہے، اللہ فرماتے ہیں سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسَى۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ہم تمہیں پڑھائیں گے بھی پھر آپ بھولیں گے نہیں۔ قرآن کی شان یہ ہے کہ اگر بادشاہ بھی امامت کر رہا ہے اور کوئی غلطی کر دی، اور پوری مسجد میں اگر کوئی بچہ بھی کھڑا سن رہا ہے تو وہ بھی بادشاہ کے قرآن پڑھنے کی غلطی پر خاموش نہیں رہے گا، بلکہ وہ فوراً بول دے گا۔ یہ بول دینا، اصلاح کرا دینا در حقیقت اللہ کی طرف سے ہے، اور نماز پڑھانے والے کو بھی اپنی غلطی کی اصلاح کرنے میں ذرا شرمندگی نہیں ہوتی کہ یہ کلام الملوک کی ملوک الکلام ہے، بادشاہوں سے بڑھ کر یہ بادشاہ کا کلام ہے جس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے لی ہے۔ چنانچہ اللہ نے فرمایا ہم آپ کو پڑھائیں گے بھی پھر آپ بھولیں گے نہیں۔ إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ، سوائے اس بات کے جسے اللہ چاہے بھلانا۔ إِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ وَمَا يَخْفَى، تو وہ بھلایا جانا بھی اللہ کی حکمت کے عین موافق ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یقین رکھو کہ وہ کھلی ہوئی چیزوں کو بھی جانتا ہے اور ان چیزوں کو بھی جانتا ہے جو چھپی ہوئی ہیں۔ وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَى، یہ دوسری بشارت، پڑھانے کی ذمہ داری لے لی، حفاظت کی ذمہ داری لے لی، سمجھانے کی ذمہ داری لے لی، اب نمبر آیا عمل کا۔ اللہ فرماتے ہیں اور ہم تمہیں آسان شریعت پر چلنے کے لیے سہولت دیں گے، یعنی شریعت پر عمل کرنے میں آپ کو کوئی تنگی آنے والی نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔